یعنی کہ سینٹ کا بھی تحلیل نہیں ہوتی اور ہر 3 سال کے بعد سینٹ کے الیکشنز کے بعد اوتھ ہوتے ہیں اور پہلا کام چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوتا ہے. اس کو کسی ابہام اور تنازع سے بچانے کے لیے سر اس کو سیونگ کلاس دی گئی ہے, اس کو ایکسپلین کر دیا گیا یہ کس طرح ہوگا. چھوٹے صوبوں نے سر یہ مطالبہ کیا کہ جو 11% ہے کیبنٹ کا آپ نے رکھا ہے کہ ٹوٹل سٹرینتھ کا 11% سے زیادہ نہیں ہوگا. پنجاب جیسے بڑے صوبے میں جہاں پہ اسمبلی جو ہے وہ 350 سے زائد پہ ہے, وہاں یہ مسئلہ نہیں آتا کیونکہ 34 یا 40 اگر محکمے ہیں تو ان کا 11% 45-46 لوگوں پہ بنے گا. سر بلوچستان میں سب سے زیادہ مسئلہ تھا, کہہ دیا گیا جی 15 یا 11% میں سے جو ہائر سائڈ پہ وہ کر لیں, لیکن اس کے باوجود وہ 15 سے آگے نہیں سے جا سکتے. اب سر پاکستان کی جغرافیے میں کوئی آدھا پاکستان جو ہے وہ بلوچستان کے حصے میں ہے, ایڈمنسٹریٹو مسئلے ہیں, ان کے دیگر مسائل ہیں. وہ بار بار کہتے تھے جی ہمیں کیبنٹ سائز تھوڑا سا بہتر کر دیں کیونکہ اس سے ہمارا کام نہیں چلتا, محکمے بہت زیادہ ہیں اور کوالٹی کی گورننس نہیں ہوتی. سندھ نے بھی سر یہ شکایت کی کہ ان کا بھی نمبر آف ایم پی ایز کے حساب سے محکمے زیادہ ہیں, وزارتیں کم ہیں, اس لیے دیکھیں خیبر پختونخوا کا بھی ایشو ہوگا. ماسوائے پنجاب کا یہ تھا سر, اس 11 کو بہت سوچ سمجھ کے تجویز لے کے آئے ہیں. یہ سب تجاویز ہیں سر, یہ بل کی شکل میں آئی ہیں. پاس کرنے کا ریجیکٹ کرنے کا اختیار اس موقر ایوان کا ہے. آپ 2/3 سے پاس کریں گے یہ آئین کا حصہ بنے گا, آپ نہیں کریں گے یہ بل کی صورت میں ویسے ہی واپس ہو جائے گا. سر وہ 13% کیا ہے. ایڈوائزرز پہلے 5 کی اجازت تھی, سر نئی جہتے ہیں, بہت ٹیکنیکل ایریاز ہے, اے آئی آ گئی ہے, ڈیجیٹل ریفارمیشن ہو گئی ہے, اکانومی کے کئی کنٹورز بدلے ہیں. حکومتوں کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ تھوڑا اس کو سٹریچ کریں. اس میں ہمارے دوستوں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ اس کو بہت تھوڑا آپ کریں. باقی دیگر دوستوں سے بھی مشاورت کی, سب کا خیال تھا کہ بہت زیادہ نا 5 سے 7 پہ لے کے گئے ہیں, اینڈ دیٹس آل. یہ بھی تجویز ہے. سر اسی طرح 243 کے بارے میں بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی کہ پتہ نہیں کیا آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. سر اس میں ابہام کو دور کرنے کے لیے میں مناسب سمجھوں گا کہ میں وہ ریلیونٹ کلاز جو ہے اس کا مطالعہ کر دوں تاکہ کوئی چیز یہ نہ ہو کہ یہ سمجھ نہیں آئی اور اس کا ہمیں پتہ نہیں چلا. یہ ہے سر سروسز کے بارے میں. اس میں سر تبدیلی کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ جناب چیئرمین, اللہ تعالیٰ نے اس ملک پہ اپنا خاص فضل کیا اور ہمیشہ سے رہا ہے, لیکن اس کی رحمتوں کی جو برسات اور اس کے فضل و کرم کا جو عالم ہم نے مئی 2025 میں دیکھا, اس پہ ساری دنیا جو ہے اس کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں. پاکستان پہ ایک جھوٹا الزام لگا کے بھارت نے ایک ڈھونگ رچا کے پاکستان کی علاقائی سلامتی کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ کی, اور پھر جو بفٹنگ رسپانس دیا افواج پاکستان نے اس کی پوری دنیا مترف ہے, چاہے وہ سپر پاورز ہیں, چاہے وہ اسلامی بلاک کے ممالک ہیں, چاہے وہ اس ریجن میں بسنے والے دیگر لوگ ہیں. جناب چیئرمین, جب اسٹریٹجک چیزوں کی بات ہوتی ہے تو میرے خیال میں ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ باتیں کرنا چاہیے, اور میں یہ عرض کروں گا اپنے دوستوں سے کہ اس ساری اسکیم کو پہلے پڑھ کے سمجھ کے اس پہ ضرور بحث بھی کریں, اس کو ڈسکس بھی کریں, لیکن اس میں پاکستان کی عزت وقار اور سالمیت کا عنصر ضرور ملحوظ خاطر رکھیے گا. جن جوانوں نے شہادتیں دی ہیں اور جن جوانوں نے یہ جنگ جیت کے دی ہے اور جن کمانڈروں نے اس کو لیڈ کیا ہے وہ قومی ہیرو ہیں, ہمیں ان کی عزت اور وقار کا احساس ہے. اب جو نئے زمانے کی جو جہتیں ہیں اور جو انٹرنیشنل ٹرینڈز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے 243 میں کچھ چیزیں جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. کوئی سسپینس نہیں, میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے سر کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو عہدہ ہے وہ رواجن کنونشنلی ہماری آرمی نہیں تھا, کمانڈر ان چیف ہی ہم کہتے تھے, جو ملٹری کے چیف آف آرمی سٹاف تھے وہی لیڈ کرتے تھے ڈیفنس فورسز کو. پھر ہم نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنائی اور اس کے چیئرمین ایک مقرر کیے. اب تجویز یہ ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے کیونکہ ان کی خدمات اور حالیہ جنگ میں ان کی جو کامیابی ہے اور جو عزت اور تکریم انہوں نے دیگر سروسز چیفز کے ساتھ مل کے اس قوم کو پیش کی ہے, اس قوم نے اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے انہیں فیلڈ مارشل کے ٹائٹل سے نوازا. فیلڈ مارشل کا ٹائٹل جو ہے وہ ایک
ٹائٹل ہے, رینک ہے, وہ اپوائنٹمنٹ ایز سچ نہیں ہے. آرمی چیف جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہے, اس کا ایک ٹائم فریم ہے, وہ 5 سال کے لیے ہمارے قانون کے مطابق. آن دی ایکسپائری آف دیٹ ٹائم واٹ ایور از مینشنڈ ان دا لا, وہ عہدہ چھوڑ دیتے ہیں unless until he has been granted extension by the competent authority. وہ وضاحت اس میں موجود ہے, لیکن فیلڈ مارشل ہیں یا مارشل آف دی ایئر فورس ہیں یا ایڈمرل آف دا فلیٹ ہیں, یہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں, بحریہ کے لیے, فضائیہ کے لیے اور بری افواج کے لیے. ان کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ قومی ہیروز ہوں گے جن کو یہ ٹائٹل دیا جائے گا. اور یہ ٹائٹل سر ساری دنیا میں تاحیات ہے. اٹس اے ٹائٹل کہ آپ کو ان خدمات کے صلے میں قوم نے اس اعزاز سے نوازا کہ آپ فیلڈ مارشل کہلائیں گے. اس کی بابت یہ وضاحت کر دی گئی ہے اور ساتھ میں کہہ دیا گیا ہے کہ اس ٹائٹل کو بھی آپ نے کیونکہ پروٹیکشن دینی ہے آئینی, تو اس کے بابت یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس کی امپیچمنٹ یا ریورسل جو ہے وہ وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہوگا, وہ پارلیمان کا اختیار ہوگا, کیونکہ وہ ساری قوم کا ہیرو ہے, کسی ایک وزیر اعظم کا یا ایگزیکٹو کا ہیرو نہیں ہے. میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ ڈیبیٹ جو ہے اس حوالے سے جنریٹ ہو اور اس پہ جو چہمیں گوئیاں ہو رہی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں. سر, دس از امینڈمنٹ آف آرٹیکل 243. میں ترجمہ بھی کروں گا اپنے بھائیوں کے لیے, جو میرے دوست ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ٹرانسلیٹڈ ویسے آ گیا ہوگا. In the Constitution, in Article 243 for Clause 4, following shall be substituted, namely, the President shall, on the advice of Prime Minister, appoint the Chief of Army Staff, concurrently the Chief of Defence Forces. جو میں نے کہا جو اوریجنل اسکیم ہے اور یہ دنیا کے بے تحاشا ممالک میں رائج ہے, وہ آ جائیں گے. آرمی چیف جو ہیں وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. دا چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف کی اپوائنٹمنٹ بھی اسی طرح وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہوا کرے گی. اس کے ساتھ سر یہ کہہ دیا گیا کہ ان کے سیلریز الاؤنسز کی ڈٹرمنیشن وہیں سے ہوگی, وہ پہلے بھی وہی ہے. اب جو نئی کلازز ڈالی گئی ہیں وہ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ہیں جی. 5 کہتی ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان کلاز 4, the office of Chairman Joint Chief of Staff Committee shall stand abolished with effect from 27th day of November 2025. جو موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں سر, وہ بھی ہمارے قومی ہیرو ہیں. ان کے مدت ملازمت جب انہوں نے وہ اپوائنٹمنٹ ان کی ختم ہوگی, اس کے بعد سر یہ عہدہ ابالش ہوگا. ان کے کرنسی آف پیریڈ میں سر پارلیمان یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ انہیں اس عہدے سے ہم محروم کریں. لیکن اس کے بعد نئی تقرری نہیں ہوگی, کیونکہ ہم نے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں انہی کو چیف آف ڈیفنس فورسز کی ذمہ داری سونپنی ہے. یہ تجویز ہے. تجویز یہ ہے کلاس 6 میں that the Prime Minister shall on the recommendation of Chief of Army Staff concurrently the Chief of Defence Forces appoint the Commander of National Strategic Command from members of Pakistan Army and shall also determine his salaries. یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے فنکشنز میں سے ایک یہ بھی فنکشن ہے. یہ ایک حساس معاملہ ہے سر, جو ہمارے ایسٹس ہیں, جو ہمارے دفاعی کیپیبلٹیز ہیں, میزائل سسٹم ہے, دیگر کیپیبلٹیز ہیں, نیوکلیئر کیپیبلٹیز, اس کے لیے ایک رسپانسبلٹی ہے. تو اس کی اپوائنٹمنٹ بھی وزیر اعظم کریں گے. Where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of field marshal, marshal of air force and admiral of fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life. دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہ رائج ہے. کمانڈ وہ ریلنکوش کر دیں گے, اگر وہ چیف آف ایئر ہیں تو اپنا ٹائم جب ان کا مکمل ہوگا وہ کمانڈ ریلنکوش کریں گے. آرمی چیف ہیں اس ٹائم کے مطابق کریں گے. لیکن یہ جو ان کو ٹائٹل اور رینک فیلڈ مارشل کا اگر کسی کو دیا گیا تو آئین اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. 9 میں ہے the provisions of Article 248 as applicable to President shall mutatis mutandis apply to Field Marshal, Marshal of Air Force and Admiral of Fleet. جو میں نے بات کی ہے کہ پھر یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے اپنی ساری عمر دی, اس نے اس ملک کی خدمت میں ایک جنگ جیتی, ایک نہیں کئی اور محاذوں پہ کامیابی حاصل کی, قوم نے اسے اس ٹائٹل سے نوازا, تو یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ ٹائٹل واپس لے لیں. یہ اس ایوان کا اختیار ہے. یہ دونوں ایوان جوائنٹ سٹنگ میں بائی ووٹ اس کو کر سکتے ہیں, جو صدر کو مؤاخذہ کرنے کا طریقہ ہے. سر, آن کمپلیشن آف ٹرم آف ہز کمانڈ, یہ وہ بات ہے جس کی وضاحت میں انڈر دی لا the federal government shall determine the responsibilities and duties of field marshal, marshal of air force and admiral of fleet in the interest of state.
کہ جب وہ کمانڈ چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد وفاقی حکومت کے لیے اوپن ہوگا کہ ان کو کسی اعزازی مشاورتی جس بھی کیپیسٹی میں وہ انہیں کہیں، کیونکہ وہ قوم کا سرمایہ ہے، یونیفارم میں ہیں، ٹائٹل آپ نے دیا ہوا ہے، تو وہ آپشن بھی دے دی گئی ہے. The President shall on the advice of Prime Minister determine the salary allowances and so of the officers of these three forces. تو سر یہ ساری وہ بات تھی آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ اب آپ نے ان چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ کرنا ہے. میرے خیال میں یہ کچھ ٹاپکس ہیں جن پہ میں نے کہہ دیا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کرنے جا رہے ہیں ہم. ججز ٹرانسفر کے اوپر میں نے بات کر دی. سینٹ الیکشنز ایک ٹائم پہ ہوا کریں گے اور ابہام دور کرنے کی بات کر دی. کیبنٹ کی بات ہو گئی. 243 کی جو ہماری ڈیفنس فورسز ہیں، اور اس پہ میں نے پھر عرض کیا ہے کہ ہماری سیاستیں، ہمارا سب کچھ ہمارے ملک کے لیے ہے. ملک کی عزت، وقار اور سالمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ ڈیبیٹ کریں، سر آنکھوں پہ اس کا جواب دیں گے. سر دو چیزیں چھوٹی چھوٹی اور ہیں جی، دو چیزیں اور ہیں. ایک پریزیڈینشل امیونٹی کے اوپر ڈیبیٹ چلی ہوئی تھی، وہ کمیٹی میں معاملہ ڈیبیٹ ہوگا. دوسرا ہمارے حلیف جماعت متحدہ قومی موومنٹ اور ہماری حلیف جماعت بلوچستان عوامی پارٹی نے 2 بل آلریڈی انٹروڈیوس کروائے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے، جو کہ آلریڈی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہیں. وزیر اعظم صاحب سے جب ان دوستوں کی ملاقات ہوئی اور عوامی نیشنل پارٹی کی بھی ایک تجویز جو ہے وہ بھی ٹیبل پہ آئی، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جب صوبہ خیبر پختونخوا کا نام NWFP سے بدلا جا رہا تھا تو ان کا یہ تقاضا تھا کہ اسے پختونخوا کے نام سے یاد کیا جائے. بہرکیف اس وقت 18ویں ترمیم میں اسے خیبر پختونخوا رکھا گیا. ہم نے کہا کہ جی آپ، کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو سر یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ بل کو بھی دیکھیں اور جو اس کے علاوہ بہتر تجویز ہے وہ بھی دیکھیں. ہماری حلیف اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو پروویژنز ہیں جو اس بل کا حصہ ہیں، اس کی اپروول تو اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے لی ہے، جو ان کا ایک رواج ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ہی رہتے ہیں. لیکن اس کے باہر جو تجاویز ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ متحدہ قومی موومنٹ کا مقامی حکومتوں کو فائنینشلی با اختیار بنانے کا، اور ان کا یہ کہ ان کے ٹینیور کو پروٹیکشن دی جائے، اور جو پنجاب اسمبلی کی ایک ریزولوشن آئی، یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ وزیر اعظم صاحب نے آج کیبنٹ میں یہ ہدایت کی کہ وہ دوست کمیٹی میں اگر ان کو اٹھاتے ہیں تو رولز اینڈ پروسیجرز کے مطابق ہم کوشش کریں کہ اس پہ اتفاق رائے ہو. بلوچستان عوامی پارٹی کا صوبائی سیٹوں میں اضافے کا جو مطالبہ ہے کہ صوبہ بہت بڑا ہے اور حلقے بہت بڑے ہیں، آبادی کم ہے، تو اس میں اگر 65 سے اسے 90 یا 95 کر دیا جائے، وہ بات بھی وہاں پہ ہو سکتی ہے. ایمل ولی خان صاحب کی جو تجویز ہے کہ اس کو بھی آپ کنسیڈر کریں کہ جہاں پہ پختون بستے ہیں اس صوبے کا نام، جیسے بلوچوں کے صوبے کے لیے ہم بلوچستان، اور سندھی بھائیوں کا سندھ اور پنجابیوں کا پنجاب ہے، تو یہ بھی آپ ڈیبیٹ کر لیں وہاں پہ. سر جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ سیاستدان ہمیشہ مل بیٹھ کے افہام و تفہیم سے، منطق سے ایک دوسرے کو قائل کرتے ہیں.